پسند ہے صرف دنیا داری کہ آخرت بھی ہے تم کو پیاری. ادھر قبیلہ ابو جہل کا ادھر محمد کا قافلہ ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے؟ ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے. آج 16 رمضان مبارک ہے. کل 17 رمضان مبارک ہے. کل کے دن کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جو مسلمانوں کی سب سے بڑی آزمائش کا دن تھا. اس دن غزوہ بدر ہوا تھا سن 2 ہجری، نبوت کے 14ویں سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے تنگ آ کر ان کے ظلم و ستم برداشت کر کے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے. لیکن اس کے باوجود بھی مکہ والوں کو سکون نہ آیا، جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی، جنگ بدر. یہ ایک بہت بڑا معرکہ ہے اور اسلام کا پہلا ہی ایسا معرکہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم معرکہ کہا ہے. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو پڑھ کر، بیان کر کے، جان کر کیا کریں گے؟ ہم نے کون سا ابھی جا کر لڑنا ہے؟ تو اس بارے میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا جو علم ہے، اس میں انسان کی دنیا اور آخرت چھپی ہوئی ہے. اگر کوئی بندہ غزوات کا علم حاصل کرے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اسی طرح امام زین العابدین حضرت علی بن حسن فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں اس طرح پڑھایا جاتا تھا جیسا کہ قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے. اس طرح پڑھایا جاتا تھا. اور اس غزوے کی اہمیت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے، اللہ کے نبی، آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، ان سب میں آپ بدر کے مسلمانوں کو کیسا سمجھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افضل المسلمین، میں ان کو تمام مسلمانوں سے افضل سمجھتا ہوں. تو حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، بالکل آپ نے درست فرمایا، آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، ان سب میں جو افضل ہیں وہ بدرین ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں بھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی فرشتے ہیں، جن کی تعداد کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، بے شمار فرشتے ہیں، ان سب فرشتوں میں سب سے عظمت والے جو فرشتے ہیں وہ 1000 فرشتے ہیں جو بدر کے دن اللہ نے جنگ کے لیے اتارے تھے. ان تمام فرشتوں میں ان 1000 فرشتوں کا مقام ہی الگ ہے. دوسری اس کی دلیل اس کی عظمت کے حوالے سے یہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر فرمایا، اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے اپنے عرش سے بدر والوں کو جھانک کر دیکھا. یہ ان کی عظمت کی دوسری دلیل ہے. اللہ نے اپنے عرش سے جھانک کر دیکھا. جس دن غزوہ بدر لڑا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان بدرین صحابہ کو اپنے عرش سے جھانک کر دیکھا اور فرمایا، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ او فقد غفرت لکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج کے بعد جو چاہے مرضی کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تم پر جنت کو واجب کر دیا. یہ ان کی عظمت کی دوسری دلیل ہے کہ یہ اتنا عظیم غزوہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ خود جھانک کر بھی دیکھ رہا ہے اور پھر یہ فرما رہا ہے کہ آج کے بعد جو مرضی کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا.
اب اس کے پس منظر کی طرف آتے ہیں مختصر. بدر جو ہے یہ مدینہ سے 153 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. مدینہ سے جنوب مغرب کی طرف واقع ہے، اور یہ ایک متجر ہوا کرتا تھا، ایک منڈی ہوا کرتی تھی. یہاں پر سالانہ میلہ لگا کرتا تھا، اور یہاں پر ایک شخص آیا تھا جس کا نام تھا بدر ابن القریش ابن یخلد. اس نے اس جگہ پر قیام کیا تھا، اسی کی وجہ سے اس کا نام پڑا بدر. یہاں پر ایک کنواں تھا جسے بدر کا کنواں کہا جاتا تھا، وہ بھی بڑا مشہور تھا. ہر سال یہاں منڈی لگا کرتی تھی، تجارتی قافلے آیا کرتے تھے. اب جنگ بدر جو ہے واقع کیسے ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے. ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مکہ والوں نے کہا کہ ہم مدینہ والوں پر چڑھائی کر کے ایک ایسا اور آخری حملہ کریں گے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، حرف غلط کی طرح ان کو دنیا سے ہی مٹا دیا جائے. اب انہوں نے پلاننگ کی. پلاننگ کرنے کے بعد مکہ میں کوئی ایسی عورت یا ایسا مرد نہیں تھا جس نے درہم نہ دیے ہوں، جس نے مال نہ دیا ہو. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. حضرت ابو سفیان کو انہوں نے اپنا مال دیا. خود ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے، طبقات ابن سعد کے اندر فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 20 درہم کے برابر بھی مال تھا اس نے بھی حصہ ڈالا. خوب سب نے مال جمع کر کے دیا. حضرت ابو سفیان کو فرمایا کہ جاؤ اس کی جا کر تجارت کرو، تجارت کرنے کے بعد جو نفع حاصل ہوگا اس سے اسلحہ خریدنا ہے اور پھر ساز و سامان تیار کرنا ہے اور مسلمانوں پر چڑھائی کرنی ہے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 بندوں کی قیادت میں ملک شام کی طرف نکلے تجارت کی غرض سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ لگا کہ مکہ والے جو ہے ایک قافلہ روانہ کر رہے ہیں شام کی طرف، اور ان کے پاس بہت مال ہے. ہزاروں کی تعداد میں اونٹ جب واپس آئے نا حضرت ابو سفیان تجارت کر کے، تو تقریباً 62.5 کلو سونا ان کے پاس موجود تھا. تو بے شمار اونٹ، بے شمار تلواریں، بے شمار نیزے، بے شمار زرہیں. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مسجد نبی کے اندر ہی فرمایا کہ ہمیں اس قافلے کو روکنا چاہیے، کیونکہ وہ قافلہ مدینہ سے ہوتا ہوا ہی مکہ کی طرف جائے گا. تو اگر ہم ان کا یہ سامان لوٹ لیں، ان کو ہم روک لیں، وہ سامان جس کو یہ مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کریں گے، تو کتنا ہی اچھا ہوگا کہ یہ ایک تو ہم جنگ سے بچ جائیں گے اور دوسرا یہ مال ہمارے ہتھے لگ جائے گا، ہم پھر اس کا استعمال کریں گے. تو نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بدر کی طرف روانہ کیا اس قافلے کی معلومات لینے کے لیے. اب جب حضرت ابو سفیان اس قافلے کو لے کر واپس آنے لگے تو زعفران نامی ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے تو حضرت ابو سفیان، ان کو دہریت العرب کہا جاتا تھا، بڑے ہوشیار تھے، بڑے سمجھدار تھے. ہر آنے والے قافلے سے انہوں نے پوچھا کہ مدینہ کی طرف سے کوئی آمد و رفت تو نہیں تھی. ایک شخص نے کہا کہ ہاں کچھ لوگ بدر کی طرف آئے تھے اور وہ قافلوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے. کہا وہ کہاں ٹھہرے تھے؟ انہوں نے جگہ بتائی. حضرت ابو سفیان وہاں گئے اور جا کر اونٹ کی جو لید ہوتی ہے نا وہ اٹھا کر دیکھی اور اسے توڑا. توڑنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ یثرب کی، اس کے اندر کھجور موجود ہے، گٹھلی موجود ہے، لگتا ہے محمد نے اپنا قافلہ یہاں بھیجا تھا ہماری معلومات کرنے کے لیے. حضرت ابو سفیان نے فوراً راستہ بدلا، بحر احمر کے ساتھ سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. لیکن جانے سے پہلے اپنے ایک ساتھی کو گھوڑے پر سوار کیا اور دوڑا دیا مکہ کی طرف. جاؤ جا کر مکہ میں اعلان کر دو، نفیر عام کا اعلان کر دو، ان کو جا کر بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر، مسلمانوں کو لے کر تمہارے قافلے کو لوٹنے والا ہے، پکڑنے والا ہے، جاؤ جا کر اعلان کر دو. ایک گھوڑے سوار بھاگا، وہاں سے نکلا، دن رات ایک کر کے اس نے اتنی سپیڈ سے پہنچا اور جا کر مکہ میں اس نے اعلان کر دیا کہ تمہارے
قافلے کی خیر نہیں ہے، تمہارے مال کی خیر نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان جو تجارت کر کے آ رہے ہیں، عنقریب وہ قافلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ لے گا۔ اب مکہ والوں میں عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، ابو لہب یہ کہنے لگے ہمارے قافلے کو لوٹے گا۔ اب ہم انہیں بتاتے ہیں۔ ابو جہل 1300 آدمیوں کو لے کر پوری تیاری کے ساتھ، ان کے پاس تقریباً 600 تلواریں، 600 زرہیں، تقریباً 100 گھوڑے اور ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہیں۔ اب یہ نکلے مدینہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے گئے نہیں تھے، صرف اس قافلے کو پکڑنے گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ساتھی ہیں نا وہ کتنے ہیں؟ 313۔ گھوڑے کتنے ہیں؟ صرف 2۔ اونٹ کتنے ہیں؟ 70۔ اب سفر کیسے کر رہے ہیں؟ ایک اونٹ پر 3 بندے سوار ہوتے ہیں، 3 بندے۔ پھر تھوڑی دیر سفر کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو جو سوار ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں، پیدل چلنے لگتے ہیں، اور جو پیدل چلتے ہیں وہ سوار ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے نبی علیہ السلام سفر کر رہے ہیں۔ تو ایک مقام ہے بیر عتبہ، وہاں نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کرام سے وہاں پر نا مشورہ کیا کہ اب لگتا یوں ہے کہ ان کو خبر پہنچ چکی ہے کہ ہم اس قافلے کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، لہٰذا اب یہ ہماری طرف پیش قدمی کریں گے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، فرمایا اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسا آپ کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، لیکن نبی علیہ السلام خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ انصار میں سے ایک صحابی حضرت سعد کھڑے ہوئے فرمانے لگے اللہ کے نبی لگتا ہے آپ انصاریوں کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جی ہاں، کیونکہ انصار وہ ہیں جنہوں نے ہمیں مدینہ میں پناہ دی اور ہم سے یہ وعدہ کیا، عہد کیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن مدینہ کی حدود کے اندر، مدینہ کے باہر ان کا وعدہ بھی جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے یہ۔ تو انصار میں سے 2 صحابی، ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کھڑے ہوئے انصار کی طرف سے۔ حضرت مقداد فرمانے لگے اللہ کے نبی ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جاؤ اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی آپ قدم بڑھائیے، آپ حکم دیجئے، ہمارے مال آپ کے لیے حاضر ہیں، ہماری جانیں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ دنیا کے آخری کونے میں جہاں آبادی ختم ہوتی ہے وہاں تک بھی کہیں گے نا ہم بھوکے پیاسے آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ کے نبی آپ سمندر کے اندر کودنے کو کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کود جائیں گے، پوچھیں گے بھی نہیں۔ اب دیکھیں روزہ رکھا ہوا ہے، 8 رمضان ہے، جب نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے 8 رمضان تھا، 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی، گرمی کی شدت بھی ہے، روزے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مقداد کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ، اے اللہ کے نبی مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں انصار کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں سمندر کے اندر کہہ دینا کہ کود جاؤ تو ہم آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں، اور آپ جو ہم سے مال لیں گے ہمارا وہ مال ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا اس مال سے جو پیچھے بچ گیا ہو۔ اللہ کے نبی ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارے مال حاضر ہیں، آپ حکم دیجئے، آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور زیادہ گلنار ہو گیا، خوش ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آگے سفر شروع کیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اونٹ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ یا حضرت مرثد ابن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سفر شروع ہے۔ ان دونوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو لبابہ نے، کہ اللہ کے نبی
آپ کی جب باری آتی ہے نا پیدل چلنے کی، آپ پیدل نہ چلا کریں، آپ سواری پر ہی رہا کریں، آپ کے حصے کا پیدل ہم چلیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے دو باتیں کہیں۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، اور دوسرا یہ فرمایا کہ میں اللہ سے اجر کا طالب ہوں، ایک ایک قدم کے بدلے جو ہمیں نیکی مل رہی ہے، تم کیا چاہتے ہو کہ میں اس نیکی سے محروم ہو جاؤں؟ دیکھیں، نبی ہو کر بھی اللہ سے نیکی کا اور اجرت کا طالب ہے، اللہ سے اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ مجھے نیکیاں عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی مختار کل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ایک قدم چل کر نیکی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ میں تم سے زیادہ طاقت ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے یہ قافلہ آگے چلتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قافلے کی طرف نظر دوڑائی، اس وقت اس قافلے کے اندر بچے بھی موجود تھے۔ ان میں ایک تھے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی چھوٹے تھے، 10 یا 11 سال کے۔ نبی صاحب نے فرمایا تم ابھی یہاں سے مدینہ سے قریب ہی، تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت برا بن عازب اس وقت چھوٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی واپس چلے جاؤ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے، انہیں فرمایا کہ تم بھی واپس چلے جاؤ۔ حضرت زید بن ثابت وہ بھی بچے تھے، فرمایا تم بھی واپس چلے جاؤ۔ حضرت اسید بن ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بچے تھے، ان سے بھی فرمایا تم واپس چلے جاؤ، لیکن وہ اتنا رونے لگے کہ اللہ کے نبی میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ان کا نام دیکھیں، اسید ابن ظہیر۔ اسید جو ہے نا اسد کی تسخیر ہے، اسد کہتے ہیں شیر کو، اور اسید کہتے ہیں چھوٹے شیر کو۔ ہمیں کیا معلوم ہے ان کے نام؟ ہماری مائیں بچوں کو چھوٹا بھیم بتاتی ہیں، چھوٹا بھیم، کبھی چھوٹے شیر کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہ تھے ہمارے اصل ہیرو، جن کے ہمیں نام ہی نہیں معلوم۔ ابھی اسید ابن ظہیر وہاں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، اللہ کے نبی میں لڑوں گا، آپ کے ساتھ جاؤں گا، ان کافروں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ تو ان کے ارادے کو دیکھ کر، ان کے رونے کو دیکھ کر، ان کے جذبے کو دیکھ کر، ان کی عمر 14 سال تھی، نبی علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم ساتھ چلو۔ اور پھر میدان بدر نے دیکھا کہ یہ بچہ کس بہادری سے لڑا، اور اسی جنگ میں بدر کی زمین پر یہ شہید ہوا، اور اس نے اپنا خون دے کر اس زمین کو سرخ کیا۔ جبل الملائکہ بھی دیکھ کر رو رہا ہوگا، اور وہ زمین بھی رو رہی ہوگی کہ یہ بچہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے کس طریقے سے لڑ رہا ہے۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر ابن ابی وقاص، ان کی عمر بھی 13-14 سال تھی، وہ بھی بہت زیادہ رونے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے واپس نہ بھیجے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ بہرحال ان بچوں کو واپس بھیجنے کے بعد اب جو تعداد بچی ہے وہ 313 ہے، صرف 313، جن کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، کچھ تلواریں ہیں، کسی کے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے، اور کسی کے پاس زرہ ہے، کسی کے پاس تو زرہ ہی نہیں ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے صحابہ سے جب مشورہ کر لیا، ان میں سے کچھ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی جس قافلے کو ہم پکڑنے کے لیے آئے تھے وہ قافلہ تو چلا گیا ہے، وہ تو ہاتھ سے نکل گیا ہے، چلے ہم واپس چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واپس نہیں جانا، تم نے لڑنا ہے، تم نے لڑنا ہے، تم نے یہاں ٹھہرنا ہے، انتظار کرنا ہے۔ اب بتائیں ان صحابہ کی کتنی سخت آزمائش ہے کہ اللہ کے نبی ہم گھر سے لڑنے کے لیے نہیں نکلے، ہم ساز و سامان لے کر بھی نہیں نکلے، گھر والوں کو اطلاع کر کے بھی نہیں نکلے، اور آپ ہمیں یہاں لڑنے کو کہہ رہے ہیں۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، سب رک گئے، اور صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ کا ہم سائبان بنا کر دیتے ہیں ایک اونچے ٹیلے پر جہاں سے پورا بدر آپ کو نظر آئے، اور اس کے گرد آپ کی ہم چوکیداری بھی کریں گے، حفاظت بھی کریں گے۔ اگر بدر کے اس دن ہمیں فتح حاصل ہو جاتی ہے تو کیا ہی بات ہے، اور اگر ہمیں شکست حاصل ہو جاتی ہے اور وہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونچے ٹیلے پر ہمیں دیکھ لینا، اور یہیں سے واپس ہماری قوم کے پاس چلے جانا، انصار کے پاس مدینہ، اور انشاءاللہ پھر وہ آپ کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے لیے ایک سائبان بنایا۔ اچھا، اب ابو جہل جوفا نامی مقام پر پہنچا 1300 لوگوں کو لے کر۔ ابو سفیان نے ایک پیغام پہنچا دیا کہ میرا قافلہ بچ چکا ہے، میں ان کے ہاتھیں نہیں لگا، لہٰذا اب تم بھی واپس چلو۔ بہت سارے اہل مکہ نے کہا کہ اب ہم واپس چلتے ہیں، لیکن ابو جہل کے اندر اکڑ تھی،
اس کے اندر غرور تھا، تکبر تھا. اس نے کہا کہ اس نے سوچا کیسے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے سوچا کیسے کہ ہمارے قافلے کو روکے. ہم وہاں پر جا کر رہیں گے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رہیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ اسلام کچھ نہیں ہے. وہاں جا کر ہم لونڈیوں کو نچائیں گے، شرابیں پیئیں گے، وہاں جا کر ہم اونٹ ذبح کریں گے، ناچیں گے، اور مسلمانوں پر ایسی دھات بٹھائیں گے کہ آئندہ کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اب یہاں پر ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. اخنس نامی ایک شخص تھا جس نے کہا ابو جہل سے کہ بھائی تم کیوں جو ہے اکڑ دکھا رہے ہو، ضد دکھا رہے ہو، ہمارا قافلہ بچ گیا نا، چلو واپس چلتے ہیں. یہ بنو زہرہ سے تھا اخنس نامی شخص. ابو جہل نے کہا نہیں ہم تو جائیں گے. تو پھر یہ اخنس جو ہے اپنے 300 قبیلے کے لوگوں کو لے کر وہاں سے واپس چلا گیا مکہ. اب یہ کتنے رہ گئے؟ 1000. وہاں پر مسلمانوں کی تعداد 313 اور ان کی تعداد 1000. اب ان کے اندر شیطان آ گیا، ابلیس. کس کی شکل میں؟ سراقہ ابن مالک کی شکل میں. بنو کنانہ کا یہ سردار تھا، سراقہ ابن مالک اس کا نام تھا. اب یہ آیا اور اس نے آ کر اہل مکہ سے کہا پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. کیونکہ یہ بنو کنانہ کا سردار تھا، اثر و وثوق تو رکھتا تھا. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. اس شیطان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. شیطان نے کہا کہ آج کے دن تو تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا اور میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو آج جا کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹاتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کی طرف روانہ کیا جاسوسی کے اقدام سے معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لشکر کہاں ہے، کہاں ٹھہرا ہوا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں 2 سکے ملے. سکے کہتے ہیں پانی پلانے والوں کو. یہ مکہ والے ساتھ لائے تھے پانی پلانے کی، جن کی ڈیوٹی تھی سکے. تو وہ حضرت علی اور حضرت اسامہ ابن زید کی ہتھے لگ گئے. تو حضرت علی نے ان کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. نبی علیہ السلام نے ان سکوں سے پوچھا کہ بتاؤ لشکر کہاں پہنچا ہے. سکوں نے بتایا کہ وہ جحفہ کے مقام پر ہے، بدر کے قریب ہی ایک ٹیلا ہے، ایک پہاڑ ہے، اس کے پیچھے انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ ان کی تعداد کتنی ہے. سکے کہنے لگے ہمیں تعداد کا تو نہیں پتا. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ روزانہ کتنے اونٹ کٹتے ہیں. انہوں نے کہا ایک دن 9، ایک دن 10 اونٹ کٹتے ہیں اور وہ سب کھاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اندازہ لگایا، فرمایا کہ ان کی تعداد تقریباً 900 سے 1000 کے درمیان ہوگی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ لشکر میں کون کون ہے. انہوں نے کہا ابو جہل کی قیادت میں ہے وہ لشکر، اس میں عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید موجود ہے. اس نے کہا ابو لہب نہیں آیا. ابو لہب نے اپنی جگہ کسی قرضدار کو بھیج دیا، جا تو میری جگہ جا کر لڑ. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابیوں، آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لا کر ڈال دیا ہے. یہ مکہ کے وہ بڑے بڑے چودھری ہیں، آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف لا کر تمہارے سامنے ڈال دیا ہے، تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بدر کے میدان میں آئے اور آ کر فرمایا ابو جہل کل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا کر بتایا اور صحابہ فرماتے ہیں اگلے دن ہم نے دیکھا ان کی لاشیں اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھیں. اللہ کے نبی کیسے بتا رہے تھے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ وحی تھی اللہ کی طرف سے جس کی ترجمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھڑا کیا، صف بندی فرمائی. صف بندی فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھا، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی دیکھتے چلے جا رہے ہیں
ایک صحابی تھے حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پیٹ تھوڑا باہر نکلا ہوا تھا صف سے. نبی علیہ السلام نے پیٹ پر تیر چبو کر فرمایا استعو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ صف کے اندر. نظم و ضبط کے نبی علیہ السلام بڑے قائل تھے، صحابہ کرام کو نظم و ضبط سکھا رہے تھے جنگ سے پہلے. تو وہ صحابی فوراً فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، تیر چبھا ہے مجھے، لہٰذا مجھے بدلہ چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لے لو بدلہ. وہ فرمانے لگے آپ کے جسم پر تو زرہ ہے، آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے، میرا تو پیٹ ننگا تھا. نبی علیہ السلام نے زرہ ہٹائی، فرمایا بدلہ لے لو. تو وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گیا. چمٹنے کے بعد بوسہ لینے لگا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو، ایسا کیا تھا، کس چیز نے تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ تو فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ دیکھتے نہیں ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں میں واپس زندہ آؤں یا نہ آؤں، تو میں نے سوچا اپنی جلد کو آپ کی جلد کے ساتھ ٹچ کر دوں، مس کر دوں اور آپ کا جسم چوم لوں، پتہ نہیں پھر مجھے زندگی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اور صحابی تھے حضرت ابو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے اللہ کے نبی میرے پاس جو تلوار تھی وہ تو ٹوٹ گئی، اب میں کیسے لڑوں گا؟ تو نبی علیہ السلام نے بدر کے اندر سے ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، اس لکڑی کو اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کو تلوار میں بدل دیا، جس تلوار کا نام اون رکھا گیا. اور یہ اس میدان کے اندر معجزہ تھا، یہ بھی اس جنگ کے عظیم ہونے کی دلیل ہے. ایسا معجزہ پہلے کبھی نہیں پیش آیا کہ ایک لکڑی جو ہے وہ تلوار بن جائے. حضرت ابو عکاشہ کے پاس وہ لکڑی رہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک وہ اس سے جنگیں کرتے رہے. اس تلوار کا نام تھا اون، اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ پھر شہید ہوئے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صف بندی کی اور اپنے عریش میں چلے گئے، جو صاحبان بنایا تھا نا نبی علیہ السلام کے لیے، وہاں گئے. وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے شروع کی، اور نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، اور اتنی تضرع ہے دعا کے اندر کہ بار بار چادر جو ہے وہ کندھے سے نیچے گر جاتی ہے، اور حضرت ابو بکر اس چادر کو بار بار ٹھیک کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں یا اللہ میں اپنے جن ساتھیوں کو یہاں لے کر آیا ہوں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک، اللہم تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. یا اللہ میں اپنے جن ساتھیوں کو لایا ہوں، اگر آج یہ مر گئے، ختم ہو گئے، تو پھر تیری کوئی عبادت کرنے والا قیامت تک نہیں آئے گا. یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہو، پھر انہیں ہلاک کر دے، پھر انہیں ختم کر دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ زمین پر تیری عبادت ہو تو آج پھر تو ان کی مدد فرما. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں کی، بلکہ کسی نبی نے نہیں کی کہ آج اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی دنیا میں نہیں بچے گا قیامت تک. پھر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان التجاؤں کو اور دعاؤں کو فاستجاب لکم، اللہ فرماتا ہے ہم نے قبول کر لیا. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے 1000 فرشتوں سے ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے نازل فرمائے. اب میدان سجا ہوا ہے، کفار اور مسلمان آمنے سامنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے پر نیچے کی طرف اترے ہوئے ہیں، اور اہل کفار اہل مکہ ٹیلے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اب بھی اکڑ رہے ہیں کہ ہم تو اب یہاں اونچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی. جب بارش ہوئی تو جو اونچی جگہ تھی نا وہ پھسلنے والی بن گئی، وہاں پر دلدلی مٹی تھی، اب ان کے قدم ہی نہیں رکتے تھے. اور مسلمان نیچے کی طرف تھے، وہاں پر جب بارش ہوئی تو وہ زمین اور زیادہ پختہ ہو گئی، مسلمانوں کے قدم وہاں پر ٹکنے لگے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بارش کم کی اور کفار کی طرف بارش بہت زیادہ کی. تو ایک اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. اور جنگ سے ایک رات قبل اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو نیند دے دی، سلا دیا، تاکہ یہ فریش ہو کر اٹھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس طریقے سے بھی تمہاری مدد کی، ایک تمہیں نیند دے کر اور آسمان سے بارش برسا کر. اب انہوں نے مبارزت کی. مبارزت کہتے ہیں چیلنج دینے کو. چیلنج دینے کے لیے ان کا ایک شخص آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو چشمہ، جو حوض آپ نے اپنے لیے تعمیر کر رکھا ہے،
اللہ کی قسم میں وہاں سے پانی پی کر رہوں گا، پانی پی کر دکھاؤں گا۔ وہ بڑا اڑیل تھا، بڑا ضدی تھا، اس نے چیلنج دیا۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضرت حمزہ نکلے اور جا کر پہلے ہی وار میں اس کی پنڈلی سے اس کی ٹانگ کاٹ دی، لیکن وہ پھر بھی زمین سے رگڑتا ہوا اس چشمے کی طرف جا رہا تھا، حوض کی طرف جا رہا تھا، قسم پوری کرنے کے لیے کہ وہاں سے میں پانی پی لوں، لیکن حضرت حمزہ نے اس کی یہ قسم پوری ہونے نہیں دی، دوسرا وار کیا اور اس کو وہیں پورا کر دیا۔ اس کے بعد کافروں کے اندر مزید آگ اور غصہ بھڑک اٹھا۔ اب ان کے 3 شہ سوار نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تینوں نکلے۔ ان تینوں نے جا کر للکارا، کہا نکالو ہمارے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام نے 3 انصار صحابہ کو وہاں بھیجا۔ جب وہ 3 انصار صحابہ وہاں گئے، حضرت مقداد تھے، حضرت سعد تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ ان صحابہ نے بتایا کہ ہم انصاری ہیں، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ تو ان مکہ والوں نے کہا کہ تم جاؤ واپس، تم تو شریک لوگ معلوم ہوتے ہو، ہم تم سے لڑنے تھوڑی آئے ہیں، ہمارا تم سے کوئی سروکار نہیں، جاؤ جا کر ہمارے اپنے چچا زاد بھائیوں کو بھیجو، قریشیوں کو بھیجو، مکہ والوں کو بھیجو۔ اے محمد ان کو کیوں نہیں باہر نکالتا جو ہم سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا حمزہ آپ اٹھیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اٹھائے، سب سے پہلے علی تم اٹھو، عبیدہ بن حارث تم اٹھو، جاؤ جا کر ان کا مقابلہ کرو۔ پھر یہ تینوں آئے تو حضرت حمزہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا، حضرت علی نے شیبہ کا مقابلہ کیا، اور حضرت عبیدہ بن حارث نے ولید کا مقابلہ کیا۔ حضرت عبیدہ بوڑھے تھے، لیکن حضرت حمزہ اور حضرت علی نے جلدی اپنے دشمنوں کو پورا کر کے صفایا کر کے پھر وہ دوڑے حضرت عبیدہ بن حارث کی طرف، کیونکہ وہ ولید جو ہے حضرت عبیدہ پر بھاری پڑ رہا تھا، کیونکہ یہ بوڑھے تھے۔ پھر ان دونوں کو مارنے کے بعد حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ولید کا جا کر صفایا کیا۔ اتنے میں حضرت عبیدہ کی ٹانگ پر ایک بڑا گہرا زخم آ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی آواز بھی بند ہو چکی تھی، اور واپسی میں مدینہ جاتے ہوئے راستے میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ اب جب یہ تینوں بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے چودھری مر گئے، عتبہ بھی گیا، شیبہ بھی گیا، ولید بھی گیا، اب بتائیں اس میدان سے سب سے پہلے بھاگا کون؟ بہادری دونوں طرف تھی، اہل مکہ بھی بہت بہادر تھے، بہادری سے لڑ رہے تھے، لیکن کفار کی طرف سے سب سے پہلے سراقہ ابن مالک بھاگتا ہوا نظر آیا۔ یہ کون تھا؟ ابلیس تھا، جو سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا ہوا تھا نا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ بڑے بڑے سردار بھی گئے اور آسمان سے مدد آ رہی ہے، جبریل 500 فرشتوں کا لشکر لے کر آ رہا ہے، اس کے بعد پھر 500 فرشتوں کا لشکر آ رہا ہے، اب اس نے جب دیکھا نا کہ فرشتے اتر رہے ہیں، اب یہ دم دبا کر بھاگنے لگا۔ اب اہل مکہ نے کہا سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ پہلے تو بڑا کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اب کہاں جا رہے ہو؟ تو ابلیس کہنے لگا وقال انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں۔ اب دیکھیں کہتا میں تمہیں جانتے ہی نہیں ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا شدید اور سخت ہے۔ یہ کہہ کر وہ سمندر کی طرف بھاگ گیا اور غائب ہو گیا۔ اب لوگ ابو جہل کے پاس گئے، ابو جہل نے دیکھا کہ سراقہ ابن مالک بھی بھاگ گیا، عتبہ بھی گیا، شیبہ بھی گیا، ولید بھی گیا، لیکن اس کے اندر اب بھی اکڑ باقی تھی۔ اپنے چاروں طرف ایک گول بنایا ہوا تھا اور ان کے بیچ میں اکڑتا ہوا کہتا جا رہا تھا کہ ڈرو مت، وہ ہیں ہی کتنے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد کفار کو کم کر کے دکھائی تاکہ یہ آگے بڑھیں، اور مسلمانوں کو کافروں کی تعداد بھی کم کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھائی تاکہ ان کے اندر ہمت رہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو بھیجا مردفین، ایک کے بعد ایک، حالانکہ ایک فرشتہ کافی تھا، صرف جبریل علیہ السلام آ کر زمین پر اپنا ایک قدم مارے نا، اپنی اصل حالت میں پوری زمین ہل کر رہ جائے، ایک فرشتہ کافی تھا ان 1000 کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1000 کے بدلے میں 1000 فرشتے نازل فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو حوصلہ ملے، ہمت ملے، اور مردفین کا لفظ استعمال کیا کہ ایک کے بعد ایک کو بھیجا، اور کافر دیکھتے تھے یہ زیادہ کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں،
اب جب اکٹھے آ جائے نا تو پھر اتنا روب اور دبدبا نہیں رہتا، اور ایک کے بعد ایک آ رہا ہو نا تو پھر سامنے والا کہتا ہے یار پتہ نہیں کتنے ہوں گے، یہ ایک کے بعد آئے جا رہا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں روب ڈالا اور مسلمانوں کی نصرت فرمائی اور مدد فرمائی. اب اس جنگ کے اندر حضرت معاذ اور حضرت معوذ، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں صف کے اندر موجود تھا، لڑ رہا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں جانب یہ دو نوعمر نوجوان کھڑے ہیں اور مجھے کہتے ہیں چچا ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو ابو جہل کے بارے میں؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، آج یا تو وہ بچے گا یا ہم بچیں گے. دوسرا پھر سائڈ پر ہو کر دوسرے اپنے ساتھی سے الگ ہو کر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتا ہے چچا بتائیے ابو جہل کون ہے؟ اب دیکھیں دونوں کے اندر یہ جستجو ہے، کوشش ہے، شوق ہے کہ ابو جہل میرے ہاتھوں سے مرے. اتنی دیر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ابو جہل اپنے گھوڑے پر اتراتا ہوا اور نعرے لگاتا ہوا کہ مجھ سے عظیم کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ اچھا شاہ سوار کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ اچھا لڑنے والا کوئی نہیں، یہ کہتا ہوا وہ آ رہا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے ان دونوں کو کہا وہ رہا تمہارا شکار. بس کہنے کی دیر تھی کہ دونوں لپکے ابو جہل کی طرف، اور ابو جہل کو جا کر ایسا وار مارا کہ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا. پھر دونوں نے خوب اس کو مارا. مارنے کے بعد اپنی اپنی تلواروں پر خون لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایک کہے اللہ کے نبی میں نے ابو جہل کو مار دیا، دوسرا کہے اللہ کے نبی میں نے ابو جہل کو مار دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں اپنی تلواریں دکھاؤ. تلواریں دکھائیں، دونوں پر خون لگا ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں نے مارا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا ابو جہل کے پاس پہنچا. ابو جہل اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اس کی چھاتی پر اپنا پاؤں رکھا. میں نے کہا ہاں بتا اللہ کے دشمن کیسا لگ رہا ہے؟ ابو جہل اب بھی اکڑتا ہوا کہتا ہے اے بکریاں چرانے والے ہٹا، تو نے دیکھتا نہیں ہے کس کے اوپر ہاتھ، بڑی اونچی جگہ پر تو نے اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے، بڑی اونچی جگہ پر، ہٹا میرے سینے سے پاؤں اے بکریوں کے چروانے والے، بتا آج کس کی جیت ہوئی؟ ابو جہل کہتا ہے. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی جیت ہوئی. پھر ابن مسعود نے آخری وار کیا اور وہ وہاں پر ڈھیر ہو گیا اور اس کی گردن الگ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. فرمایا اللہ کے نبی ابو جہل مارا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا، یہ میری امت کا فرعون تھا جو بڑا اکڑا کرتا تھا. آج اللہ رب العالمین نے اس کا بھی کام تمام کر دیا. اور یہ دو صحابی حضرت معاذ اور معوذ یہ اسی جنگ میں لڑتے رہے یہاں تک کہ حضرت معاذ فرماتے ہیں میرا ہاتھ یہاں سے کٹ گیا، صرف اسکن کے ساتھ، چمڑی کے ساتھ لٹک رہا تھا اور مجھ سے لڑا نہیں جا رہا تھا. میں نے اپنے پاؤں کے نیچے اپنا ہاتھ دے کر الگ کیا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا یہاں تک کہ اسی میدان میں حضرت معاذ شہید ہو گئے. تو 14 صحابہ بدر کے اندر شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے، 70 اور 70 کافر قیدی بنا لیے گئے، قید کر کے نبی علیہ السلام ساتھ مدینہ میں لے گئے. تو بدر کے اندر اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے مدد فرمائی، نصرت فرمائی، آج بھی اللہ اس طرح مدد فرما سکتا ہے، آج بھی فرشتے بھیج سکتا ہے، لیکن اس طرح کا ایمان تو لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں، یہ ایسی عجیب جنگ تھی کہ یہاں پر بھائی ہے، سامنے سکا بھائی ہے، یہاں بیٹا ہے، سامنے باپ ہے، یہاں چچا ہے، وہاں بھتیجا ہے، یہاں ماموں ہے، وہاں بھانجا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. سامنے جب باپ آیا تو سوچا اللہ کے نبی کے دین کو بچاؤں یا اپنے باپ کو بچاؤں، لیکن فیصلہ کیا کیا کہ اللہ کے دین کو بچانا ہے. باپ کو نہیں دیکھا، باپ کی گردن تن سے جدا کر دی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سکے بھائی کو قتل کر دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سکے چچا عاص بن ہشام کو قتل کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن پر بڑے سخت وار کیے، لیکن جو عبد الرحمن بیٹا تھا نا وہ لوہے کی ڈھال سے تلوار کا مقابلہ کرتا رہا. حضرت ابو بکر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، ٹوٹ گئی. اب یہ بیٹا سیدھا ہوا، اس نے تلوار اٹھائی لیکن اپنے باپ پر وار نہ کیا کہ میرا باپ ہے، گھر تو میرا ہی اجڑے گا نا، نہیں مارا اس نے. بعد میں یہ مسلمان ہو گئے. ایک دن گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے اپنے والد سے کہتے ہیں ابو آپ کو یاد ہے بدر کے اندر آپ میرے سامنے آئے تھے، میں نے آپ پر وار نہیں کیا تھا.
حضرت ابو بکر فرمانے لگے اے میرے بیٹے میں نے اس وقت سوچ رکھا تھا کہ اگر تو میرے سامنے آئے گا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر معاف نہیں کروں گا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر، دین کا دشمن سمجھ کر تیری گردن جدا کر دیتا اگر تو میرے سامنے آتا۔ بس مکہ میں اعلان ہو گئے کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے۔ وہاں ابو لہب نے سختی سے اعلان کر دیا کوئی نوحہ نہ کرے، کوئی ماتم نہ کرے، تاکہ مسلمان خوش نہ ہوں، ہمارے نوحہ اور ماتم سے مسلمان خوش نہ ہوں۔ اتنے افسردہ ہوئے مکہ والے، اتنے پریشان ہوئے کہ آج ہمارے ساتھ بنا کیا ہے، ہم تو بڑے غرور اور تکبر میں گئے تھے، 1000 کا لشکر لے کر گئے تھے، ہمارے پاس تو سامان بھی اتنا تھا، تلواریں بھی اتنی تھی، گھوڑے بھی اتنے تھے، شاہ سوار بھی اتنے تھے، اور ان کی تعداد ہی کیا تھی، پھر بھی ہم ہار گئے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ساز و سامان سے نہیں جیتتے، ہم ہمیشہ اللہ کی مدد سے جیتتے ہیں، اللہ مدد کرے تو ہم جیتتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ وزادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ رب العالمین نے 5 خوبیاں بتائی ہیں ان آیات کے اندر، جن مومنوں میں، جن مسلمانوں میں یہ 5 خوبیاں ہوں گی انہیں فتح بھی ملے گی، اور اللہ کی نظر میں وہی صحیح مومن ہے۔ نمبر 1 کہ آیات سن کر ان کے دل ڈر جائیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کے دل ڈر جائیں، یہ پہلی خوبی۔ دوسری، آیات کی جب تلاوت ان کے سامنے کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا۔ تیسری خوبی، اللہ پر بھروسہ اور توکل اتنا زیادہ ہو کہ بس 100% اللہ پر بھروسہ کر کے نکل جائے اللہ کے راستے میں۔ نمبر 4، نماز پڑھنے والا ہو، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنے والا ہو۔ نمبر 5، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہو۔ یہ 5 خوبیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔